यूनिवर्सिटी के फीमेल कैंपस में एक दूसरी टीचर से मिलकर वो एंट्रेंस ब्लॉक से निकली तो सामने एक तवील रविश थी जिसके अख्ताम पे मेन गेट था। इसने कदम झुकाकर एक नज़र अपने पैरों को देखा जो स्याह हील वाली सैंडल्स में मुकीद थे। हील की इतनी आदत थी कि देखते दुखते पैर के बावजूद इसने हील पहन ली थी, मगर अब चल चल कर दायां पाँव टखने और एड़ी से दर्द कर रहा था। वो सर झटक कर तेज तेज कदम उठाने लगी। तवील सड़क अबूर करके वो गेट से बाहर आई तो कार सामने ही खड़ी थी। ड्राइवर ने इसे आते देखकर फौरन पिछली तरफ का दरवाज़ा खोला। वो अंदर बैठी और दरवाज़ा बंद कर दिया। ड्राइवर इलाही बख्श ने फौरन कार स्टार्ट कर दी। H10 का वो खाली खाली सा इलाका था। यूनिवर्सिटी की हदूद से निकलकर कार अब मेन रोड पर दौड़ रही थी। अतराफ में दूर दूर फैक्ट्रीज, इमारतें या इंस्टीट्यूट्स थे। अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि अचानक इलाही बख्श ने ब्रेक लगाए। वो जो टेक लगाई बैठी थी, झटके से मैकेनिकी तौर पे ज़रा सी आगे को हुई। क्या हुआ? ये गाड़ी सामने आ गई। अल्फाज इलाही बख्श के लबों पे ही थे कि हया ने विंड स्क्रीन के पार इस मंजर को देखा। वो चमकती हुई स्याह कार एकदम से सामने आई थी, यूं कि इनका रास्ता ब्लॉक हो गया था। ड्राइविंग सीट से स्याह सूट में मलबूस शख्स निकलकर तेजी से इनकी जानिब आया था। हया यकटिक स्याह कार को देख रही थी। वो इस गाड़ी को पहचानती थी। इस गाड़ी ने ताया फुरकान को टक्कर मारी थी। वलीद इसके दरवाजे से चंद कदम ही दूर था। गुस्से का एक उबाल इसके अंदर उठने लगा। इलाही बख्श, जल्दी से अब्बा को फ़ोन करो और बताओ कि वलीद ने हमारा रास्ता रोका है। मैं तब तक इससे ज़रा बात कर लूँ। वह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। वलीद इसके सामने आ खड़ा हुआ था, चेहरे पे तैश, आंखों में तनफ्फुर। इसने किन अखियों से गाड़ी में बैठे इलाही बख्श को नंबर मिलाते देखा। मेरा ख्याल था आप मुल्क से फ़रार हो चुके हैं, मगर नहीं, आप तो यही हैं। बहुत इत्मीनान और सुकून से कहती वो उसके सामने खड़ी थी। खैर, चंद दिन का ऐश है मिस्टर लगारी, फिर आपको इक़दाम कत्ल के केस का सामना करना ही होगा। मेरी बात सुनो। एक हाथ कार की छत पे रखे, दूसरे हाथ की उंगली से तनब्बे करता वो बहुत तेज ख्याल में कह रहा था, तुम इस मुकदमे में मेरे खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं कहोगी। ये एक एक्सीडेंट था और तुम अपने बयान में यही कहोगी। मैं बयान दे चुकी हूँ और तुम नामजद मुलजिम ठहराए जा चुके हो। अपनी बकवास अपने पास रखो। जो मैं कह रहा हूँ तुम वही करोगी। तुम ये मुकदमा फ़ौरन वापस ले रही हो। सुना तुमने? वो बुलंद आवाज़ से बोला था। इलाही बख्श फ़ोन कान से हटाकर दोबारा नंबर मिला रहा था। शायद राब्ता नहीं हो पा रहा था। और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो तुम क्या करोगे? मुझे दोबारा अपनी गाड़ी के नीचे देने की कोशिश करोगे? इसने इस्तज़ाइया सर झटका। वलीद चंद लम्हे लब भींचे से देखता रहा। फिर एक तंज़िया मुस्कुराहट इसके लबों को छू गई। मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर हाल मौजूद है। अच्छा, और वो क्या है? वो इसी के अंदाज में बोली। अतराफ से गाड़ियाँ जन की आवाज़ के साथ गुजर रही थी। वलीद ने गाड़ी की छत से हाथ हटाया, जेब से अपना मोबाइल निकाला, चंद बटन प्रेस किए और फिर इसकी स्क्रीन हया के सामने की। क्या इस मंजर को देखकर कोई घंटी बजी है जहन में? एक तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ वो बोला तो हया ने एक निगाह इसके मोबाइल स्क्रीन पे डाली, मगर फिर हटाना भूल गई। इधर ही जम गई। मुजमिंद शल साख्त शरीफों का मुजरा। इस वीडियो की झलक किसी ने खोलता पीतल इसके ऊपर डाल दिया था। अंदर बाहर आग में लिपटे गोले बरसने लगे थे। बेयकीनी सी बेयकीनी। निकल गई टाका ना अकड़, अब आई होना अपनी औकात पे। वलीद ने मुस्कुराकर इस्बात में सर हिलाते हुए मोबाइल बंद करके जेब में डाला। नकाब से झलकती की शस्तर साकत आंखें अभी तक वहीं मुजमिन थीं। ज़रा सोचो मैं इस वीडियो के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। वो अब कदरे मुस्कुरा कर कह रहा था। हया का शौक इसे समझाने के लिए काफ़ी था कि तीर ऐन निशाने पे लगा है। मैं इसे अगर तुम्हारे ख़ानदान के सारे मर्दों तक पहुँचा दूँ तो क्या होगा? हया बीबी, कभी सोचा तुमने? क्या अब भी तुम मेरा नाम इस केस में ले सकोगी? फिर इसने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया। ऐसी गलती मत करना, वरना मैं तुम्हें किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। वो जो आंधी तूफान की तरह आया था, किसी पुरस्कुन फाते की तरह वापस पलट गया। अपनी कार में बैठकर इसने दरवाज़ा बंद किया, साइड मिरर में देखते हुए हाथ हिलाया, सन ग्लासेस आंखों पर लगाए और गाड़ी आगे बढ़ाकर ले गया। वो अभी तक शल शिकार के किसी साथ खड़ी थी।
नकाब के अंदर लब अभी तक अधखुले और आंखों की पुतलियां साकन थीं। दिल की धड़कन हल्की हो गई थी, जैसे कोई लुटी पुटी कश्ती समंदर की गहराई में डूबती चली जा रही हो। नीचे और नीचे गहराई, पाताल। बड़े साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। अब क्या करना है मैम? इलाही बख्श बाहर निकलकर पूछने लगा। इसका सकता जैसे ज़रा सा टूटा। बेहद खाली खाली नज़रों से इलाही बख्श को देखते इसने नफ़ी में सर हिलाया, फिर बिना कुछ कहे वापस बैठ गई। इसका सारा जिस्म ठंडा पड़ गया था, नीला और ठंडा, जैसे चांदी के मुजस्मे को किसी ने जहर दे दिया हो। वो घर कब पहुँचे, कैसे नीचे उतरी, इसे होश ना था। बहुत छोटे कदम उठाते हुए अंदरूनी दरवाज़ा खोलकर इसने लाउंज में कदम रखा ही था कि सामने कोई खड़ा नजर आया। ब्लू जीन्स, स्याह टी शर्ट, सुनहरी सफ़ेद रंगत, बड़ी बड़ी आंखें। वह हंसते हुए किसी से बात कर रहा था। आहट पर पलट कर हया को देखा, जो मिकान की अंदाज में नकाब नाक से उतारकर ठोड़ी तक ला रही थी। ये हमारे घर में जामिया खस्सा कहाँ से आ गया? ये हमारे घर में जामिया खफ्सा कहाँ से आ गया? वो खुशगवार हैरत के ज़ेर असर बोला था। हया ने दिल से पलकें झपकाईं। इसकी आंखों ने इस शख्स का चेहरा अपने अंदर मुकीद किया। फिर बसारत ने यह पैगाम दिमाग को पहुंचा दिया। दिमाग ने जैसे सुस्त रवि से इस पैगाम को डिकोड किया और फिर शख्स का नाम इसके लबों तक पहुंचाया। रोहील। चंद लम्हे लगे थे इसे अपने शल होते दिमाग के साथ अपने बड़े भाई को पहचानने में। इतने शॉकेड तो अब्बा भी नहीं हुए थे जितनी तुम हुई हो, वो मुस्कुरा कर कहता आगे बढ़कर इसे मिला। वो खुश था, अब्बा और इसका मामला हल हो गया था। क्या? वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, बस खाली खाली नज़रों से इसे देख रही थी। हया, ये नताशा है, इधर आकर मिलो। अम्मा ने जाने कहाँ से इसे पुकारा था। इसने धीरे से गर्दन मोड़ी। अम्मा के साथ लाउंज के सोफे पे एक लड़की बैठी थी। इसका दिमाग मजीद काम करने से इनकारी था। इसने बस सर के इशारे से इन अनजान लड़की को सलाम किया और फिर रोहिल को देखा। मैं आती हूँ, सर में दर्द है, सोना है मुझे। बाहम टूटे बेरबत अल्फाज कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। पीछे से अम्मा ने शायद पुकारा था, मगर इसने अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दी। जहन इस तरह से एक नुक्ते पे मुंजमद हो गया था कि वहाँ से आगे पीछे नहीं जा रहा था। किस खुद कारबोर्ड की तरह इसने अबाया के बटन खोले, फिर सर से स्याह स्कार्फ लैदा किया तो बालों का जूड़ा खुल गया। सारे बाल कमर पर गिरते गए। इसने स्याह लंबी कमीज के साथ सफ़ेद चूड़ीदार पजामा पहन रखा था। इर्द गिर्द हर्षा अजनबी सी लग रही थी। वह खालिउल ज़हनी के आलम में चलती बाथरूम की तरफ आई। दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और बाथरूम की सारी लाइटें जला दी। वो इसी अंदाज में चलती शावर तक आई और इसे पूरा खोल दिया। फिर बाथ टब की मंडेर के किनारे बैठ गई। इसकी स्याह लंबी कमीज का दामन अब पैरों को छू रहा था। शावर से निकलती पानी की तेज धारें बूंदें सीधी इसके सर पे गिरने लगी। वो जैसे महसूस किए बिना सामने सिंक के साथ स्लिप पे रखे पाट पूरी भरे शीशे के प्याले को देख रही थी, जिसकी खुशबू पूरे बाथरूम में फैली थी। इंसान समझता है गुनाह बुना देने से वो ज़िंदगी से खारिज हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। गुनाह पीछा करते हैं, वो अरसा बाद भी अपने मालिक से मिलने आ जाया करते हैं। गुनाह कब्र तक इंसान के पीछे आते हैं। इसके गुनाह भी एक दफ़ा फिर इसके सामने आ गए थे। उन्होंने दुनिया के हजूम में भी अपने मालिक को तलाश किया था। मूसलाधार पानी इसके सर से फिसलकर नीचे गिर रहा था। बाल भीगकर मोटी लटों की सूरत बन गए थे। इसका पूरा लिबास गीला हो चुका था। वो यकटिक सामने टाइल से मज़य्यन दीवार को देख रही थी। वलीद के पास वो वीडियो कहाँ से आई वो नहीं जानती थी, मगर एक बात तय थी, अल्लाह ने इसे माफ़ नहीं किया था। इसके गुनाह धुले नहीं थे। वो आज भी इसके साए की तरह इसका पीछा कर रहे थे, और अगर वो सब कुछ इसके ख़ानदान वालों के सामने आ गया तो पानी की बौछार अभी तक से भिगो रही थी। इसके चेहरे, बालों और सारे वजूद पे मोटी मोटी बूंदें गिर रही थीं, ऐसे जैसे बारिश के कतरे होते हैं, जैसे सीप से निकले मोती होते हैं, जैसे टूटे हुए आंसू होते हैं। वो पूरी तरह भीग चुकी थी, मगर अभी तक यूं ही शल सी बैठी थी। ये क्या हो गया था? वो क्या करेगी अब? वलीद के हाथ इसकी कमज़ोरी लग गई थी। वो उसके खिलाफ गवाही ना दे तो क्या वलीद बस कर देगा? नहीं, वो जान चुका है कि इसके पास क्या है, चीज़ है। वो इसे बार बार इस्तेमाल करना चाहेगा। क्या वो इसी तरह इसके हाथों ब्लैकमेल होती रहेगी? इसने क्यों वलीद को थप्पड़ नहीं दे मारा? वो क्यों डर गई? वो क्यों जाहिर नहीं कर सकी कि इसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता?
مگر وہ یہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ سب کچھ اتنا غیر متوقع ہوا تھا کہ انسان ہونے کے ناطے وہ سنبھل نہیں سکی تھی اور ابلیس جیت گیا تھا۔ اے اللہ نے معاف نہیں کیا۔ نیلی مسجد میں بیٹھ کر اس نے کتنی معافی مانگی تھی، کتنا نور مانگا تھا، اور اب خود کو اس کو پسند کے مطابق ڈھالنے کے بعد جب اسے اپنے گناہ بھولتے جا رہے تھے تو اچانک وہ سب اس کے سامنے لا کھڑا کر دیا گیا تھا۔ وہ بری لڑکی نہیں تھی، اس کا کوئی افیئر نہیں رہا تھا۔ دکاندار سے روپے پکڑتے وقت بھی احتیاط کرتی تھی کہ ہاتھ نہ ٹکرائے، مگر خوبصورت دکھنے کی خواہش سے اسے چند غلطیاں ہوئی تھیں اور وہ اب تک معاف نہیں ہو سکی تھیں۔ جانے کب وہ اٹھی، شاور بند کیا اور بھیگے بالوں اور کپڑوں سمیت اپنے بیڈ کے پاس نیچے کارپیٹ پہ آ بیٹھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اکڑوں بیٹھے، سینے کے گرد بازو لپیٹے، سر گھٹنوں میں دبے، وہ کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب وہ اٹھی تو عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ کمرے میں تاریکی پھیلی تھی، لباس اور بال ابھی تک نم تھے۔ ذرا حواس بحال ہوئے تو روہیل اور اس کی بیوی کا خیال آیا۔ اس نے تو اسے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا، پتہ نہیں اماں نے کیا نام لیا تھا۔ فریش ہو کر انگوری لمبی قمیض کے ساتھ میرون چوڑی دار پاجامہ اور میرون دوپٹہ لے کر وہ گیلے بالوں کو ڈرائر سے سکھا کر باہر آئی تو گھر میں چہل پہل سی تھی۔ سہرش اور ثنا ابدہ چچی کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ ارم، سونیا اور سائمہ تائی بھی لاؤنج میں تھیں۔ روہیل کی بیوی فاطمہ کے ساتھ والے صوفے پہ دوپہر کے انداز میں بیٹھی تھی، ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، گلابی قمیض کے ساتھ کیپری، بال سیاہ گھنگریالے مگر بھوری سنہری اسٹریکنگ میں ڈائی کروا رکھے تھے۔ نقوش سے وہ نیپالی کم اور ذرا صاف رنگت کی افرو امریکن زیادہ لگتی تھی۔ رنگت گندمی، رخساروں کی ہڈیاں اونچی، بھومیں بے حد باریک اور چہرے کی جلد عام امریکی لڑکیوں کی طرح فیس ویکسنگ کروانے کے باعث جیسے چھلی ہوئی سی لگتی تھی۔ لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ، حیا کے سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے وہ اچھی لگی تھی یا بری۔ سوری، صبح میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، صحیح سے مل نہیں سکی۔ انگریزی میں اس سے معذرت کرتے ہوئے اس نے ایک نظر اس اماں پہ ڈالی۔ اماں اتنی نارمل کیوں تھیں؟ کیا ابا اور اماں نے اس لڑکی کو قبول کر لیا تھا اتنی آسانی سے؟ اٹس اوکے، نہ تو انداز میں رکھائی تھی، نہ ہی والیانہ گرمجوشی، بس نارمل سوبر سا انداز۔ حیا ابھی تک کھڑی تھی، اس سے بیٹھا ہی نہیں گیا، عجب بے چینی تھی۔ سو معذرت کر کے کچن کی طرف چلی آئی۔ کچن اور لاؤنج کے بیچ کی آدھی دیوار کھلی تھی، سو اسے دور سے پھوپھو کا کام کرتی دکھائی دے گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ ایک ڈش کی ڈریسنگ کرتے ہوئے آہٹ پہ پلٹیں، وہی جہان والی آنکھیں، وہی نرم مسکراہٹ۔ جی سوری، میں دوپہر میں ذرا تھکی ہوئی تھی۔ نتاشا سے ملنی؟ پھوپھو نے دور لاؤنج میں کے صوفے پہ بیٹھی خواتین کی جانب اشارہ کیا۔ وہ چونکی۔ اس کا نام نتاشا ہے، سرگوشی میں پوچھتے وہ بظاہر چیزیں اٹھا اٹھا کر پھوپھو کو دے رہی تھی۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ اوہ، پھوپھو سمجھ گئیں، اگر روسی اس خوبصورت نام سے کچھ غلط مطلب لیتے ہیں تو اس میں اس نام کا کیا قصور؟ قصور تو روسیوں کا ہے نا۔ صحیح، مگر روہیل اچانک آ گیا۔ ابا کا ری ایکشن کیا تھا؟ اب وہ ولید کے ہاتھوں اثر سے ذرا نکلی تھی تو ان باتوں کا خیال آیا۔ وہ اس لیے بتائے بغیر آیا ہے، بس بھائی نے تھوڑا بہت جھڑکا اور پھر روہیل نے معافی مانگ لی اور نتاشا نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، سو بھائی مان گئے۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھے گئی، اتنی آسانی سے یہ سب کیسے ہوا؟ یاد ہے اسی شادی کی وجہ سے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ امن میں ڈش رکھ کر ڈھکن بند کرتے پھوپھو نے گہری سانس لی۔ تو پھر اور کیا کرتے بھائی؟ اب وہ شادی کر ہی چکا ہے اور نتاشا کو مسلمان کر ہی چکا ہے تو بس بات ختم۔ روہیل ان کا اکلوتا بیٹا ہے، پلوٹھی کی اولاد۔ اوون کا ٹائم سیٹ کر کے وہ اس کی طرف پلٹی تو ان کے چہرے پہ ایک تھکان زدہ مگر بے شکوہ مسکراہٹ تھی۔ وہ ان کا بیٹا ہے حیا، اور بیٹوں کے قصور جلدی معاف کر دیے جاتے ہیں، سلیب پہ لٹکانے کو صرف بیٹیاں ہوتی ہیں۔ کچھ تھا جو اس کے اندر ٹوٹ سا گیا۔ پھوپھو اب کاؤنٹر کی طرف چلی آئی تھی، اس نے بہت سے آنسو اندر اتارے اور پھر چہرے پہ ظاہری بشاشت لا کر ان کی طرف پلٹی۔ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ اور نور بانو کدھر ہے؟ وہ ڈرائنگ روم میں بھائی وغیرہ کو چائے دینے گئی ہے، میں نے سوچا میں کھانے کو آخری دفعہ دیکھ لوں۔ کھانے کا کام عورت کو خود کرنا چاہیے تاکہ اس میں عورت کے ہاتھ کا ذائقہ بھی آئے۔ تو نور بانو ہے نا پھوپھو؟ بیٹا
عورت کے ہاتھ کا ذائقہ صرف اس کی فیملی کے لیے ہوتا ہے۔ نور بانو کے بنائے کھانے میں اس کے اپنے بچوں کو ذائقہ آئے گا، مگر اس کے مالکوں کو نہیں۔ وہ جہان کی ماں تھیں، ان سے کون بحث کرتا۔ وہ واپس لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ ذہن میں ولید کی باتیں ابھی تک گردش کر رہی تھیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ درمیان میں ایک دفعہ ابا اٹھ کر کسی کام سے آئے تو اسے بلا کر پوچھا، الہی بخش کہہ رہا تھا ولید نے تمہارا راستہ روکا ہے۔ ولید کا نام لیتے ہوئے ان کی آنکھوں میں برہمی در آئی تھی۔ ویسے وہ نارمل لگ رہے تھے، جیسے نتاشا سے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ جی، وہ دھمکی دے رہا تھا کہ اگر ہم نے اس کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو ہم پر ذاتی حملے بھی کر سکتا ہے۔ اٹک اٹک کر اس نے چند فقرے جوڑے۔ میں اس کو دیکھ لوں گا، اب اکیلے باہر مت جانا۔ ابا کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ اب کیا فائدہ، کل تو ویسے ہی اپنے اسے استنبول چلے جانا تھا۔ کھانے کے بعد ثنا نے اسے کہا کہ وہ ترکی کی تصاویر دکھائے سب کو۔ وہ لیپ ٹاپ لینے کمرے کی طرف جانے لگی تو ارم ساتھ ہی آ گئی۔ اس کے سر میں درد تھا اور وہ ذرا لیٹنا چاہتی تھی۔ تم نے دیکھا عابدہ چچی اور سہرش کیسے پھپھو کے آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ اس کے بیڈ پہ تکیہ درست کر کے لیٹتی ارم بولی تھی۔ سہرش باقی سارا وقت صرف پھپھو سے بات چیت کرتی رہی تھی، جیسے مجھے ان کی پرواہ ہے۔ وہ اشانے چکا کر لیپ ٹاپ اٹھا کر باہر آ گئی۔ جب وہ لیپ ٹاپ میز پہ رکھے اپنے ساتھی بیٹھی ثنا کو تصاویر ایک ایک کر کے دکھا رہی تھی تو نتاشا ثنا کی دوسری جانب سنگل صوفے پہ بیٹھے تھے۔ وہ زیادہ وقت خاموش ہی رہی تھی، بس کبھی کسی بات کا جواب دے دیتی، کبھی مسکرا دیتی اور کبھی امریکیوں کے مخصوص انداز میں نخرے سے شانے چکا دیتی۔ 1 منٹ پیچھے کرنا۔ وہ بیوک ادا کے اپنی اور ڈی جے کی تصاویر آگے کرتی جا رہی تھی جب سے نے نتاشا کو سیدھا ہوتے دیکھا۔ وہ بے اختیار رکی، مڑ کر نتاشا کو دیکھا، پھر تصویر پیچھے کی۔ وہ ڈی جے تھی، ادا کے بازار کا منظر۔ عقب میں جہان کھڑا بگی بان سے بات کر رہا تھا۔ وہ بگی کی سواری سے چند منٹ قبل فوٹو تھا۔ وہ تصویریں نہیں بنواتا تھا، مگر اتفاق سے اس تصویر میں وہ نظر آ ہی گیا تھا۔ یہ جہان ہے نا؟ نتاشا جیسے خوشگوار حیرت سے بولی۔ لاؤنج میں بیٹھی تمام خواتین رک کر اسے دیکھنے لگیں۔ وہ ذرا آگے ہو کر بیٹھی، مسکراتے ہوئے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ تم کیسے جانتی ہو؟ فاطمہ نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ یہ ہمارے پاس آیا تھا ایک دفعہ، نائٹ اسٹے کیا تھا ہماری طرف۔ بہت سویٹ ہے نا؟ اس نے تائیدی انداز میں حیا کو دیکھا۔ حیا نے ایک نظر باقی سب پہ ڈالی اور پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ کتنا سویٹ ہے مجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ ہاں، اس نے بتایا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں یاد رہا۔ پھپھو مسکرائی تھیں۔ روہل سے وہ ان ٹچ تھیں مگر نتاشا سے نہیں، سو انہیں اچھا لگا تھا۔ آف کورس آنٹی، اس نے بالخصوص بتایا تھا کہ وہ روہل کی بہن کا شوہر ہے، تو میں کیسے بھول سکتی ہوں۔ سہرش نے عابدہ چچی کو دیکھا اور عابدہ چچی نے صائمہ تائی کو۔ چند متذبذب نگاہوں کے تبادلے ہوئے اور جیسے لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پہلی بار اس کو نتاشا بہت اچھی لگی۔ ولید کی باتوں سے چھائی کلفت ذرا کم ہو گئی اور وہ انہیں باقی تصاویر دکھانے لگی۔ پھر جب لیپ ٹاپ رکھنے کمرے میں آئی تو ارم اس کے بیڈ پہ بیٹھی اس کے موبائل کو کان سے لگائے دبی دبی خسیلی آواز میں کسی سے بات کر رہی تھی۔ یہ لڑکی بھی نا۔ حیا نے بامشکل اپنا غصہ ضبط کیا۔ ارم سے دیکھ کر تیزی سے الوداعی کلمات کہنے لگی۔ پلیز کال لاگ کلیئر مت کرنا، میرے اہم نمبر ضائع ہو جائیں گے۔ اس نے ابھی کال کاٹی ہی تھی کہ حیا نے فون کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ ارم بغیر کسی شرمندگی کے فون اس کو واپس کر دیا اور کمرے سے باہر گئی۔ حیا کال لاگ چیک کیا اس نمبر پہ جو اس نے اپنے موبائل کے اندر ایک میسیج میں محفوظ کر رکھا تھا۔ ارم نے آدھا گھنٹہ بات کی تھی، 30 منٹ اور 50 سیکنڈ۔ چونکہ نمبر فون بک میں محفوظ نہیں تھا، سو ارم کو نمبر ملاتے معلوم نہ ہو سکا کہ یہ نمبر اس فون میں پہلے سے درج ہے۔ وہ تعسف بھری گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یہ لڑکی پتہ نہیں کیا کر رہی تھی۔ عائشہ گل کہتی تھی، اچھی لڑکیاں چھپے دوست نہیں بناتیں۔ کاش وہ یہ بات ارم کو سمجھا سکتی۔ وہ واپس لاؤنج میں آئی تو باتوں کا دور ویسے ہی چل رہا تھا۔ پھر صائمہ تائی نے ایک دم سے مخاطب کیا، جہان کی واپسی کا کیا پروگرام ہے حیا؟ شاید یہ جتانا مقصود تھا کہ اسے جہان کی خبر تک نہیں۔ اس نے بہت ضبط سے گہری سانس لی۔ سبین پھپھو ابھی اٹھ کر کچن تک گئی تھیں۔ کل میں استنبول جا رہی ہوں نا، تو پھر دیکھتے ہیں کیا پروگرام ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ تمہاری کب واپسی ہوگی؟ سہرش نے بہت سادگی سے پوچھا۔ اسے لگا سب مل کر اس کی تحقیر کر رہے ہیں۔
کچھ کہہ نہیں سکتی، جہان کے پروگرام پہ منحصر ہے۔ اس نے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ شاید ہفتہ لگ جائے، پھر ہم ساتھ ہی واپس آئیں گے۔ اس کے لہجے کی مضبوطی پہ سب نے، حتیٰ کہ فاطمہ نے بھی اسے بے اختیار دیکھا تھا۔ وہ نظر انداز کر کے ثنا کی طرف متوجہ ہو گئی، جو پیالی میں پانی بھر لائی تھی اور اپنے پرس سے سرخ گلابی اور کاسنی نیل پالش کی شیشیاں نکال کر میز پر رکھ رہی تھی۔ اسے ماربل نیل پالش لگانی تھی اور وہ جانتی تھی کہ حیا سے بہتر یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ لگا کر دے رہی ہوں، مگر وضو کرنے سے پہلے دھو لینا۔ سب ابھی تک اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ جیسے بے نیازی ہو کر ہر نیل پالش کا ایک ایک قطرہ پانی میں ٹپکانے لگی۔ تینوں رنگ بلبلوں کی صورت پانی کی سطح پہ تیرنے لگے۔ اس کی امیدوں اور داموں جیسے بلبلے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت بڑی بات کہہ گئی ہے۔ جہان ترکی میں نہیں تھا اور وہ اس کے ساتھ واپس نہیں آئے گا، مگر وہ ان کو مزید خود پہ ہنسنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اب انگوٹھا ڈالو۔ اس کے کہنے پہ ثنا نے انگوٹھا پانی میں ڈبو کر نکالا تو ناخن پہ تینوں رنگوں کا ماربل پرنٹ چھپ گیا تھا۔ واؤ! ثنا ستائش سے انگوٹھے کو ہر زاویے سے دیکھنے لگی۔ وہ قدرتی سا ڈیزائن تھا اور بہت خوبصورت تھا۔ قدرت کے ڈیزائن بھی کتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا، انسان کو ڈیزائننگ سے بھی زیادہ خوبصورت۔ رات دیر سے وہ روہیل کے ساتھ تایا ابا کی طرف گئی تاکہ جانے سے قبل ان سے مل لے اور طبیعت بھی پوچھ لے۔ تایا کی پٹی بندی تھی اور وہ قدرے بہتر لگ رہے تھے۔ تم بہن بھائیوں کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے، انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تھا۔ وہ بیڈ پہ تکیوں سے ٹیک لگا کر نیم دراز تھے۔ پرسوں اگر سے لگا تھا کہ وہ پہلے جیسے تایا فرقان بن گئے ہیں تو وہ غلط تھی، گو کہ سرد مہری کی دیوار گر چکی تھی اور وہ نارمل انداز میں سے بات چیت کر رہے تھے۔ پھر بھی پہلے والی بات نہ تھی۔ اس نے اپنے حجاب سے ان کے زخم کو محرم دیا تھا۔ یہ بات جیسے پرانی ہو گئی تھی۔ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اور جہان کا کیا پروگرام ہے؟ جہان میرے ساتھ ہی واپس آئے گا، تایا کے جواب میں اس نے ذرا اونچی آواز میں کہتے ہوئے قریب بیٹھی سائمہ تائی کو پھر سے سنایا۔ تائی کو جیسے یہ بات پسند نہیں آئی، انہوں نے رخ پھیر لیا۔ واپسی پہ دونوں گھروں کا درمیانی دروازہ عبور کرتے ہوئے روہیل نے پوچھا، سائمہ تائی صبح بتا رہی تھی کہ جہان تمہیں برقعے کی ضد کی وجہ سے چھوڑ کر گیا ہے۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے درمیانی دروازہ لاک کیا اور پھر روہیل کی طرف مڑی۔ تمہارے FSC پر پری انجینئرنگ میں کتنے مارکس آئے تھے روہیل؟ میرے مارکس؟ وہ ذرا حیران ہوا۔ 991۔ کیوں؟ اور جب تمہارے 991 نمبر آئے تھے تو سائمہ تائی نے کہا تھا کہ اس فیڈرل بورڈ والوں سے پیپرز گم ہو گئے تھے، سو انہوں نے رینڈملی مارکنگ کرتے ہوئے شرینی کی طرح نمبر بانٹے ہیں۔ اور اس بات کو خاندان والوں سے سن کر تم نے کہا تھا کہ… ایک منٹ، مجھے تمہارے الفاظ دہرانے دو۔ وہ شام میں پہلی دفعہ مسکرائی۔ تم نے کہا تھا سائمہ تائی اس دنیا کی سب سے جھوٹی خاتون ہے۔ اوکے، سمجھ گیا۔ روہیل ہنستے ہوئے سر جھٹک کر اس کے ساتھ بورچ کی طرف بڑھ گیا۔ 6 ماہ قبل اس نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا۔ اس واہیات ویڈیو کی CD اس کے گھر پہنچ گئی تھی۔ ارم لاؤنج میں زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی اور تایا ابا روہیل سب وہاں موجود تھے۔ تب اس نے سوچا تھا کہ روہیل تو امریکہ میں ہے، پھر ادھر کیسے آیا؟ مگر اب روہیل ادھر آ گیا تھا۔ اس بھیانک منظر کے سارے کردار یہاں موجود تھے۔ جب وہ ترکی سے واپس آئے گی تو کیا اس کا استقبال اس خواب جیسا ہوگا؟ اس سے آگے وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ استنبول ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ ٹاکسم کے مجسمہ مائع آزادی کے پتھروں کا رنگ، ٹوپلس کی مہک، استقلال جدیسی میں چلتے لوگ، سمبھاجی کی مصنوعی جھیل، ہر شے پہلے جیسی تھی۔ بس ڈی جے نہیں تھی اور جہان نہیں تھا، مگر ان دونوں کا عکس استنبول کے ہر گلی کوچے باسفورس کے نیلے جھاگ سے ہر بلبلے میں جلملا رہا تھا۔ اس شہر نے اس کی زندگی بدل دی تھی اور اب اس بدلی ہوئی پوری زندگی میں وہ اس شہر کو بھول نہیں سکتی تھی۔ بیوی کدا کی بندرگاہ سے چند کوس دور وہ پتھروں کے ساحل پہ ایک بڑے پتھر پہ بیٹھی، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی انگلی میں پڑے پلٹینیم ہینڈ کو گھماتی سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ پرسوں جب وہ استنبول آئی تھی تب سے اب تک وہ جہان کا ہر نمبر ملا چکی تھی، مگر سب بند تھے۔ وائس میسیج اس نے پھر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ کیا کہے؟ الفاظ ہی ختم ہو جاتے تھے۔ کلیئرنس کے تمام معاملات اس کی توقع سے جلدی حل ہو گئے تھے۔ ویزا اس نے بڑھوا لیا تھا۔ پہلے سے لگا کہ وہ دیر سے واپس آئی ہے،
مگر فلسطینی لڑکے اور اسرائیلی ٹالی بھی ابھی گئے نہیں تھے۔ ان کی آج رات کی فلائٹ تھی اور فرڈم فلوٹیلا نے جو دوستی توڑی تھی وہ اب تک جوڑ نہ پائی تھی۔ صبح ادلار آنے سے قبل اس نے متسم کو پھر سے ابایا کے لیے شکریہ کہا تھا۔ وہ جواباً مسکرا کر رہ گیا تھا۔ بالآخر آج شام ان کے ترکی میں یادگار سیمسٹر اختتام پذیر ہو جانا تھا۔ خود اس کا کیا پروگرام تھا وہ ابھی کچھ فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ جہان لندن میں ہی تھا اور وہ ادھر جا نہیں سکتی تھی اور اس کو لیے بغیر وہ واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ کیا کرے؟ ایک لہر تیرتی ہوئی اس کے قریب آئی اور پھر واپس پلٹ گئی۔ وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ لہر اس کے قریب ایک چھوٹا سا سیپ ڈال گئی تھی۔ اس نے سیپ اپنے اتنے عرصے ہوا ترک کر دیا تھا۔ خالی سیپ کھولنے سے بڑی مایوسی کیا ہوگی بھلا، مگر نہ جانے کہ وہ اٹھی اور ذرا آگے جا کر جھکتے ہوئے وہ سیپ اٹھا لیا۔ دائیں پیر پہ زور پڑنے سے اب بھی تکلیف ہوئی تھی۔ سیپ لے کر وہ واپس بڑے پتھر پہ آ بیٹھی اور دونوں ہاتھوں میں اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ سفید سرمئی سیپ جس پہ پوری بھوری گلابی رگیں سی بنی تھیں۔ سیپ گیلا تھا اور ریت کے ذرات بھی اس پہ لگے تھے۔ اس نے پرس سے ٹیشو نکالا، سیپ کو اچھی طرح صاف کیا، یہاں تک کہ ٹھنڈا سخت خول چمکنے لگا اور پھر وہاں سے اٹھائی۔ پکنک کے لیے دور دور تک ٹولیوں میں بیٹھے سیاحوں سے اسے چھری ملنے کی توقع تھی، مگر ایک خوانچہ فروش سامنے ہی نظر آ گیا۔ اس کے پاس چاقو تھا۔ حیا نے اس سے چاقو لیا اور وہیں اس کی ریڑھی کے ساتھ کھڑے کھڑے سیپ کو کاٹا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری سیپ ہوگا۔ اس میں سے یا تو سفید موتی نکلے گا یا پھر نہیں نکلے گا، مگر ان دونوں ممکنات میں سے جو بھی ہو وہ دوبارہ کبھی سیپ نہیں چنے گی۔ اس نے کٹے ہوئے سیپ کے دونوں باہم ملے ٹکڑوں کو آہستہ سے الگ کرتے ہوئے کھولا۔ دھیرے دھیرے دونوں ٹکڑے جدا ہوتے گئے۔ وہ یک ٹک سی کھلے سیپ کو دیکھ رہی تھی۔ تیسرا امکان بھی ہو سکتا تھا، یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔